فتح اسکندریہ جنگ کا پہلا مرحلہ ذکر کریں گے، لیکن اس دوران میں ایک دردناک واقعہ سامنے آیا۔ قبطیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر اس کا ذکر کریں گے، پھر جنگ کا دوسرا مرحلہ ذکر کریں گے۔ جنگ کا پہلا مرحلہ اس طرح ہوا۔ فتح مصر کے بعد مصر کے اطراف میں ابھی تک کچھ علاقے ایسے تھے جن کا فتح ہونا ابھی باقی تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ چونکہ مصر کی کارروائی میں امیر الجیوش الاسلامیہ تھے، اس لحاظ سے اطراف کی مہم میں بھی آپ کے حکم سے سر ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب مریوط کی کارروائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسکندریہ کا رخ کیا۔ مقوقس کا بیٹا چونکہ اسکندریہ آیا تھا اور یہاں مستحکم ہو کر اس نے حکم دیا کہ آس پاس سمندر کے ساحلوں میں جہاں جہاں مسلمان مل جائے ان کو قتل یا قید کرو۔ ان کی فوجوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس مہم پر اس کی فوجیں اچانک رملہ پہنچ گئی اور وہاں جگہ جگہ آگ و روشن دیکھی۔ انہوں نے وہاں کے باخبر لوگوں سے پوچھا کہ آگ یہاں کی روشن ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں شام سے مسلمان کارروائی کرتے کرتے آ گئے ہیں۔ کفار کہنے لگے تو یہی تو ہمارا مطلوب مقصود ہے۔ وہ سب لوگ کشتیوں سے اس ساحل پر اتر گئے۔ عبید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمان نے وہاں پڑاؤ کیا تھا اور یہ مرکز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قوم دوسیوں کا تھا۔ اس میں قومی وجیلہ کے لوگ بھی تھے اور اس میں زرار بن حضور رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن خولہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ زرار رضی اللہ عنہ چونکہ بیمار تھے اور خولہ رضی اللہ عنہ ان کی خدمت کر رہی تھی، اس لیے یہ لوگ وہاں رکے ہوئے تھے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا کیونکہ شام کی حکومت ختم ہو چکی۔ مسلمان اسی اطمینان میں رات کو سوئے پڑے تھے کہ حاکم اسکندریہ کی فوجوں نے ان پر تلوار رکھ دی۔ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور بہت سارے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے کشتیوں میں ڈالا۔ شہداء اور زخمیوں کو چھوڑ کر صرف قیدیوں کی تعداد 1500 تھی۔ ان قیدیوں میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ بیمار بھی تھے اور ان کی بہن خولہ بھی تھی۔ بچے چیخ رہے